بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے چنگیز خان کی منگول سلطنت اور عثمان غازی کی سلطنت عثمانیہ کا نام تو ضرور سنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ہی سلطنتیں ایسی سلطنتیں ہیں کہ جن کی گنتی تاریخ کے سب سے طاقتور سلطنتوں میں کی جاتی ہے۔ اسی لیے آج کی اس تحریر میں ہم آپ کے سامنے انہی دونوں سلطنتوں کا کمپیئر کریں گے اور تلنا کرتے ہوئے اس بات کو کلیئر کریں گے کہ آخر تاریخ کی ان دونوں مشہور سلطنتوں میں سے زیادہ طاقتور سلطنت کون سی تھی۔ یعنی اگر کبھی چنگیز خان کی منگول سلطنت اور عثمان غازی کی سلطنت عثمانیہ میں مقابلہ ہوتا تو ان دونوں میں سے کون جیتتا۔ تو دوستو، ان دونوں کا کمپیئر کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں منگول سلطنت کا بھی ایک اہم کردار رہا ہے، جو کہ منگولوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر ہی اناطولیہ میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے ترک قبیلے عثمان غازی کے جھنڈے کے نیچے آنا شروع ہو گئے تھے، تاکہ ایک جھنڈے کے نیچے آ کر ہم منگول سلطنت سے مقابلہ کر سکیں، اور آگے جا کر یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے ہی ایک بڑی سلطنت میں بدلنا شروع ہو گئی تھی، اور اسی سلطنت کو ہی سلطنت عثمانیہ کا نام دیا گیا تھا۔ اب اگر بات کریں ان دونوں کی تلنا کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ منگول سلطنت کی بنیاد 1206 میں چنگیز خان نے رکھی تھی، اور یہ سلطنت آہستہ آہستہ 1368 میں جا کر پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی۔ یعنی یہ سلطنت ہماری اس دنیا پر لگ بھگ 162 سال ہی راج کر سکی تھی، مگر دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں رکھی تھی، اور یہ سلطنت 1922 تک باقی رہی تھی، اور اس طرح سے سلطنت عثمانیہ نے ہماری دنیا پر 600 سال سے بھی زیادہ لگ بھگ 623 سال حکومت کی تھی، اور وقت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ منگول سلطنت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں دونوں سلطنتوں کے پہلے حکمران کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلے کہ منگول سلطنت کا پہلا حکمران چنگیز خان تھا، جس کے پیدائش سن 1162 میں ہوئی تھی۔ چنگیز خان منگول سلطنت کی گدی پر 1206 سے لے کر 1227 تک بیٹھا تھا، اور یہ پورا ایریا لگ بھگ 21 سال بنتا ہے۔ وہیں دوسری طرف اگر بات کریں سلطنت عثمانیہ کی تو اس کے پہلے حکمران کا نام عثمان غازی تھا، جن کی پیدائش 1258 میں سوگوت شہر میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اس سلطنت کی بنیاد 1299 میں رکھی تھی، اور پھر 1299 سے لے کر لگاتار 1223 تک وہ اس گدی پر بیٹھے رہے تھے، اور اس حساب سے ان کا یہ پورا ایریا 24 سال بنتا ہے، جو چنگیز خان کے 21 سال سے کہیں آگے ہیں۔ بات کریں اگر دونوں سلطنت کے ایریے کے بارے میں، آپ کو بتاتے چلے کہ منگول سلطنت 1294 میں اپنے سب سے ترقی کے دور میں تھی، اور اس دور میں منگول سلطنت کا راج لگ بھگ 2 کروڑ 35 لاکھ کلومیٹر کے علاقے پر ہوا کرتا تھا، جو پوری دنیا کا لگ بھگ 17% بنتا ہے۔ وہیں بات کریں اگر دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کی تو 1683 کو سلطنت عثمانیہ کا سب سے ترقی کا دور مانا جاتا ہے۔ یعنی اس وقت میں سلطنت عثمانیہ دنیا کے اتنے بڑے ایریے پر پھیلی ہوئی تھی کہ جتنے بڑے ایریے پر نہ تو اس سے پہلے پھیل سکی تھی اور نہ ہی کبھی اس سے بعد میں پھیل سکی۔ 1683 میں سلطنت عثمانیہ کا راج لگ بھگ 52 لاکھ کلومیٹر کے علاقے پر ہوا کرتا تھا، جو لگ بھگ پوری دنیا کا 3% بنتا ہے۔ یعنی ایریے کے معاملے میں سلطنت عثمانیہ منگول سلطنت سے بہت زیادہ پیچھے تھی۔ اب بات کرتے ہیں ان دونوں سلطنتوں کے طاقتور حکمران کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ منگول سلطنت پر سب سے لمبے وقت تک راج کرنے کا ریکارڈ چنگیز خان کے پوتے یعنی قبلائی خان کے نام ہے، جس نے 1260 سے لے کر 1294 تک راج کیا تھا، جو پورا ایریا لگ بھگ 34 سال بنتا ہے۔ وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ پر سب سے لمبے وقت تک راج کرنے کا ریکارڈ سلیمان اعظم کے پاس ہے،
ہے، جن کو سلیمان دا میگنیفیسنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی گدی پر لگ بھگ 45 سال راج کیا تھا، اور ان کے دور کو سلطنت عثمانیہ کا گولڈن ایج بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا کی سپر پاور بنا دیا تھا۔ بات کریں اگر ڈیفنس کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلے کہ منگولوں کی سب سے بڑی طاقت ان کی گھوڑ سوار فوج مانی جاتی تھی، جبکہ سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی طاقت ان کی وہ خاص فوج تھی کہ جس کو جینیسریز کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ یہی وہ جینیسریز فوج تھی کہ جو بڑی سے بڑی جنگ میں ایک اہم کردار ادا کیا کرتی تھی، اور ایسی بہت ساری جنگوں میں جیت دلا دیا کرتی تھی کہ جن کو جیتنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ ایک تعداد کے مطابق منگولوں کی فوج کی تعداد 31,50,000 تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج کی تعداد لگ بھگ 28 لاکھ تھی۔ بات کریں اگر ان دونوں کی پرفارمنس کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلے کہ منگول سلطنت نے پوری زندگی میں جتنی بھی جنگ لڑی تھی ان ساری جنگوں میں سے 59% میں اس کو جیت ملی تھی، جبکہ 33% میں اس کو ہار کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا، اور باقی کی بچی ہوئی وہ جنگیں تھی کہ جن کا فیصلہ نہ تو اس کے حق میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے خلاف آیا تھا۔ وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ نے بھی اپنے پورے دور میں جتنی بھی جنگیں لڑی تھی ان میں سے اس کو 53% میں ہی جیت ملی تھی، جبکہ 32% میں اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور بچی ہوئی جنگوں میں نہ تو اس کی ہار ہوئی تھی اور نہ ہی ان کو جیت ملی تھی۔ منگول سلطنت میں رہنے والے لوگوں کی آبادی 994 ہی میں لگ بھگ 1 کروڑ تھی، جبکہ سلطنت عثمانیہ میں لوگوں کی آبادی 2,50,00,000 تھی۔ بات کریں اگر مذہب کے بارے میں تو منگول سلطنت میں رہنے والے مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 36% تھی، تو دوسرے مذہبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھی۔ وہیں بات کریں اگر دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کے بارے میں تو اس میں بھی رہنے والے زیادہ تر لوگ اسلام مذہب کو ہی فالو کیا کرتے تھے، اور ان کی تعداد لگ بھگ 81% تھی۔ بات کریں اگر زبان کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلے کہ منگولیا زبان کو منگول سلطنت کی سرداری زبان مانا جاتا تھا۔ وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ میں بھی ترکی زبان کو ہی سلطنت کی سرکاری زبان مانا جاتا تھا۔ منگول سلطنت کی جی ڈی پی کا سب سے بڑا سورس آس پاس کے سلطنتوں میں لوٹ پاٹ کرنا تھا، یعنی منگول سلطنت آس پاس کے علاقوں میں لوٹ پاٹ کر کے ان کے خزانوں کو جمع کر کے ہی اپنے خزانوں کو بڑھایا کرتی تھی، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ امیر ہوتی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ سلک روڈ سے ہونے والی تجارت بھی ان کے جی ڈی پی میں ایک اہم کردار ادا کیا کرتی تھی۔ بات کریں اگر سلطنت عثمانیہ کی جی ڈی پی کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کی جی ڈی پی کا سب سے بڑا سورس بزنس تھا۔ سلطنت عثمانیہ نہ صرف آس پاس کی سلطنتوں سے بڑے بڑے بزنس کیا کرتی تھی، بلکہ ایسے بہت سارے راستوں کو بھی ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی کہ جو بزنس کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھا کرتے تھے، تاکہ ان کے ذریعے سے نہ صرف خود بزنس کیا جا سکے بلکہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس بھی وصول کیا جا سکے۔ دوستوں، آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے چلے کہ جہاں ایک طرف منگول سلطنت پوری دنیا کے تاریخ میں دوسری سب سے بڑی سلطنت تھی، تو وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کی گنتی دنیا کے ٹاپ 20 سلطنتوں میں کی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سلطنت عثمانیہ منگول سلطنت سے کہیں طاقتور مانی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ منگول سلطنت بھلے بڑی تھی لیکن جتنی تیزی کے ساتھ پھیلی تھی اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ پھیلی تو تھی لیکن ایک لمبے وقت پر بلکہ کئی صدیوں تک ہماری دنیا پر قائم رہی تھی، اور قائم رہنے کے بعد ایسے ایسے کام کیے تھے کہ جن کا اثر آج تک دیکھا جا سکتا ہے۔ فی الحال دوستوں، آج کی اپنی تحریر کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔